والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على وعلى آلك وأصحابك يا أرحم الراحمين. کل کا سبق یاد ہو تو ہم نے حدیث کی دو طرح سے تقسیم کی تھی. حدیث یا تو احاد ہوتی ہیں یا پھر ہوتی ہیں متواتر. حدیث متواترہ سے فرض ثابت ہوتا ہے، حدیث متواترہ سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور احادیث احاد جو ہیں ان سے واجب ثابت ہوتا ہے. تو احادیث احاد کے اندر تھیں حدیث غریب، حدیث عزیز اور حدیث مشہور. حدیث غریب یہ تھی کہ سند حدیث کے اندر کسی بھی زمانے میں جب اس حدیث کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی ہو تو وہ ہوتی ہے حدیث غریب. اور جس حدیث کو بیان کرنے والے کسی زمانے میں کم از کم دو رہ جائیں وہ ہوتی ہے حدیث عزیز. اور جس حدیث کو کم از کم 3 روایت کرنے والے ہوں اور اس سے زائد ہو سکتے ہیں لیکن حد تواتر سے کم تھا وہ ہوتی ہے حدیث مشہور. پھر ہم نے ان کی ایک مثال بھی کل جو ہے وہ سماعت کی تھی. ایمان کے 60 سے کچھ زائد حصے ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے والے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ حدیث غریب کی مثال تھی. اور سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اس کے والدین سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث عزیز کی مثال تھی. اس کو صرف 2 صحابہ نے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسرے حضرت انس بن مالک ہیں. اور حدیث مشہور اس میں ہم نے مثالیں دیکھی تھیں کہ جس طرح لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن پاک کو صرف پاک شخص ہی چھو سکتا ہے، ناپاک بے غسلہ بے وضو شخص قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا. اور حدیث متواترہ میں ہم نے مثال پڑھی تھی، حدیث حوض تھی، حدیث مسح علی الخفین تھا، یعنی کہ موضوع پر مسح کرنے کی جو حدیث مارکہ تھی. تو یہ متواترہ کی مثالیں تھیں. اب آپ نے جب ہم نے دیکھ لیا کہ خبر احاد یعنی حدیث احاد کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے غریب، دوسری ہے عزیز اور تیسری ہے مشہور. اچھا، اب ان کی کیفیت، ان کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے. اب دیکھیں، ایک شخص آ کر کوئی بات کہے، خبر دے، تو اس کے مقابلے میں 2 بندے خبر دیں اور ایک ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ بندے خبر دیں، تو اب جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے وہ خبر اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی. سمجھ آئی نا؟ اب حدیث کے اندر کوئی بات آتی ہے، کوئی بھی حدیث پاک کی کتاب میں درج ہے، بخاری و مسلم وغیرہ صحیح ستہ کی دیگر کتابیں ہیں یا باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں، کوئی بھی حدیث آتی ہے، ہر حدیث سے ثابت ہونے والا حکم ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر حدیث سے ثابت ہونے والا حکم ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ آ جائے گا افراد کے اوپر. اس حدیث کو بیان کرنے میں اگر کوئی راوی کہیں پر تنے تنہا رہ گیا ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ اتنا تگڑا اور مضبوط نہیں ہوگا کہ جتنا اس سے زیادہ راویوں سے روایت میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ تگڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح عزیز سے جو حکم ثابت ہے وہ مشہور سے زیادہ تگڑا نہیں ہے، مشہور کا حکم زیادہ تگڑا ہوگا. اسی طرح آگے متواتر ہے تو متواتر کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور تگڑا ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا نا جی؟ اب ہم چلتے ہیں آگے. تو فرماتے ہیں کہ
فرض میں تھا دلیل قطعی یعنی قرآن، اور دوسرا تھا حدیث متواتر، یہ چوتھی قسم بھی ہوگی حدیث۔ اب آگے آ جائیں واجب پہ، اب آگے آ جاتے ہیں ہم واجب پہ۔ واجب وہ حکم کہ جس کا ضروری ہونا، جس کا لازمی ہونا دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو۔ واجب وہ ہے کہ جس کا ضروری اور لازمی ہونا دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن سے ثابت نہ، حدیث متواترہ سے ثابت نہ ہو، بلکہ احادیث احاد سے ثابت ہو۔ واجب وہ حکم ہے کہ جس کا ضروری ہونا، لازمی ہونا حدیث احاد سے ثابت ہو۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث غریب ہے یا حدیث عزیز ہے یا حدیث مشہور ہے، اس میں یہ بات بیان ہے کہ ایسا کرنا ضرور کرو، یہ تم پر لازم ہے، یا نہیں کرو گے تو عذاب دیے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کا ضروری ہونا، اس کا لازمی ہونا، اس عمل کو لازمی کرنا یہ ثابت ہو رہا ہے کہاں سے؟ احادیث احاد سے، حدیث احاد سے، تو اس کو کہیں گے ہم واجب، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واجب۔ حدیث متواتر سے اس کا ضروری ہونا ثابت ہے نہ ہو، اگر یہاں سے ثابت ہو جائے پھر تو وہ فرض بن جائے گا، وہ واجب نہیں رہ جائے، وہ واجب سے اوپر والے درجے میں چلا جائے گا، فرض میں۔ تو اب واجب کے متعلق یہ سنیے گا، واجب کی جو تعریف ہے، واجب جس عمل کا ضروری ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو، دلیل ظنی یعنی احادیث احاد، یہاں تک سمجھ آ گئی نا جی؟ واجب وہ عمل ہے کہ جس عمل کا ضروری ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور دلیل ظنی سے مراد کیا ہے؟ احادیث احاد ہے۔ دلیل ظنی سے مراد احادیث یعنی حدیث غریب یا حدیث عزیز یا حدیث مشہور۔ اور مزید اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، فرماتے ہیں کہ دلیل ظنی یعنی احادیث احاد یا اقوال ائمہ، ائمہ امام کی جمع ہے، ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی، اقوال قول کی جمع ہے، بات۔ اچھا، یا پھر وہ ائمہ کی کہ اقوال ہوں، کسی امام کی وہ بات ہو اور امام وہ کہہ رہا ہو کہ یہ بات ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس کو لازمی کیا جائے، ٹھیک ہو نا؟ کوئی فقیہ امام، مجتہد امام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کے تو وہ بیان کرے کہ یہ عمل جو ہے نا اس کا کرنا ضروری ہے، تو اگرچہ ہمیں اس کی دلیل احادیث احاد سے نہ بھی مل رہی ہو تو قول امام جب آ جائے کہ اس عمل کا کرنا ضروری ہے تو قول امام ہی دلیل ظنی ہے، قول امام ہی دلیل ظنی ہے، اور جو عمل بھی دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ اب اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بخاری شریف کی، بلکہ یہ مسلم شریف میں وہ پورے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں کیا ہے؟ 1096۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7
ہڈیوں پر سجدہ کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب نبی پاک کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حکم دیا گیا یعنی اس بات کا ضروری ہونا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ سرکار بناتے ہیں مجھے حکم دیا گیا۔ میں وہ حدیث مبارکہ لکھ دیتا ہوں، امرت ان اسجد علی سبعتی اعظم، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب یہ حدیث احاد میں سے ہے۔ یہ حدیث کن حدیث میں سے ہے؟ حدیث احاد میں سے ہے، حدیث مشہور ہے۔ اور اب یہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ بات یہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 پاؤں کی ہو گئی، 2 کون سی ہو گئی؟ پاؤں کی۔ 2 گھٹنے ہو گئے، جب ہم سجدہ کریں گے 2 ہڈیاں پاؤں کی لگیں گی، 2 ہڈیاں ہمارے گھٹنوں کی لگیں گی، 2 ہڈیاں ہمارے ہاتھوں کی لگیں گی، کتنی ہو گئی؟ 6، اور 1 ہڈی یہ ہماری پیشانی کی، ناک اسی کے تابع ہے، تو یہ کتنی ہو گئی ہڈیاں؟ 7 ہڈیاں ہو گئی۔ تو اب 7 ہڈیوں پر سجدہ اس کا ضروری ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث احاد سے، دلیل ظنی سے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل ظنی سے۔ تو اب پتہ چلا ہمیں کہ سجدے کے لیے 7 ہڈیوں کا زمین پہ لگا ہونا واجب ہے۔ سجدے کے واجبات میں سے ہے کہ 7 ہڈیاں زمین پر لگی ہوں تب سجدہ ہوگا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ واجب کیسے ثابت ہوا؟ اچھا، اسی کا یہ واجب اگر سمجھ آ گئی نا، اسی کا اپوزٹ ہے مکروہ تحریمی۔ واجب کا اپوزٹ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اب دیکھیے گا، اب تعریف آپ نے خود ہی بیان کر دینی ہے، بالکل اسی لیے یہاں تھا واجب میں جس عمل کا ضروری ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ مکروہ تحریمی میں ہے جس عمل کی ممانعت، یعنی جس عمل سے روکا گیا ہو اور وہ ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تھا عمل کا کرنا دلیل ظنی سے ثابت ہو تو واجب، اور اگر عمل سے روکا گیا ہو، اگر کسی عمل سے روکا گیا ہو اور وہ دلیل جس عمل کا روکا جانا ثابت ہے وہ دلیل ظنی ہو تو اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی۔ اب بیان کیجیے گا مکروہ تحریمی، جس عمل کی ممانعت، جس عمل کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، جی دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ آگے وہی کہ دلیل ظنی سے مراد کیا ہے؟ احادیث احاد ہیں یا اقوال ائمہ۔ اب یہی حدیث مبارکہ یہ جو تھی امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اس کے یہ جو اتنا ٹکڑا ہے نا، اس سے ثابت ہو رہا ہے واجب۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ واجب۔ اور اسی حدیث کا جو اگلا جز ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے مکروہ تحریمی۔ اس میں ایک بات سے منع کیا گیا، یہاں تھا ایک بات کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں پر تھا ایک بات سے منع کیا گیا۔ وہ کیا فرمایا؟ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا
ولا شعرا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اب اسی سے آپ سمجھ جائیے. اب یہاں پر روکا گیا ہے دو کاموں سے. فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لا اکف ثوبا، میں اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں. میں اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں. یعنی نماز کے اندر جس طرح ہم یہ سمیٹ لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، ہاں جی، تو فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کے اندر اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں، اور ولا شعرن، اور نہ ہی اپنے بالوں کو سمیٹوں. بعض ہوتے ہیں وہ داڑھی کو اوپر چڑھا لیتے ہیں یوں کر کے، ہاں جی، یا بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا نہ تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں، فولڈ کروں، اور نہ ہی اپنے بالوں کو سمیٹوں. تو اب یہ منع کیا گیا نا جی، حکم دیا گیا کہ یہ نہ کرو. اب یعنی کہ اب اس میں روکا گیا، ممانعت ہوگی. جس عمل کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. اب ہمیں پتہ چلا نماز کے اندر کپڑے کو سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے اندر اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے اندر اپنے بالوں کو سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ میں یعنی کہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ واجب کیسے ثابت ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کیسے ثابت ہوتا ہے، فرض کیسے ثابت ہوتا ہے، اور حرام کیسے ثابت ہوتا ہے. اب جب آگے چل کے بیان ہوگا نا کہ نماز کے مثال کے طور پر نماز کے یہ فرائض ہیں، یہ چیزیں نماز میں کرنا فرض ہیں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ فرض سے مراد یہ ہے کہ ان کا ثابت ہونا یا تو قرآن سے ان چیزوں کا کرنا ثابت ہے، یا پھر حدیث متواترہ سے ان کاموں کا کرنا ثابت ہے. اس لیے یہ کام فرض ہیں، سمجھے. اور اگر بیان کیا جائے کہ یہ کام نماز میں کرنا واجب ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ واجب کام احادیث احاد سے ثابت ہیں یا پھر اقوال ائمہ سے ثابت ہیں. یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ جب ہم آگے چل کر یہ باتیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے. اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ آج تک جو ہے نا وہ 4 اصطلاحات ہم نے جو ہے وہ سیکھ لی. اچھا، حرام پہ تھوڑی بحث نہیں ہوئی تھی، ایسے نا جی. حرام کہ جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو. حرام وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو. وہ فرض کا مد مقابل ہے. حرام کس کا مد مقابل ہے؟ فرض. یہ مٹائیے گا. ابھی وہ چاروں اصطلاحات جو ہے نا وہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، ان کا حکم بھی لکھ دیتا ہوں کہ ان کا حکم کیا ہے. اچھا، فرض تھا کہ جس کا کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو. حرام وہ ہے جس کا نہ کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب دیکھیے گا وہ 4 اصطلاحات ہیں، چاروں بیان کی جائیں گی، ان کا حکم بھی بیان کیا جائے گا. پھر آگے ہماری جو رہ جائیں گی وہ وقفے کے ساتھ چل دی جائیں گی. نمبر 1 پہ تھا فرض، وہ کام کہ جس کا کرنا دلیل قطعی یعنی قرآن پاک اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے، یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو. جیسے نماز پڑھنا قرآن سے ثابت ہے نا جی. اچھا جی، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حرام. فرض کا اپوزٹ کیا ہو گیا جی؟ حرام. اب وہ ساری وہی تعریف ہے، لیکن یہاں پہ آ رہا ہے جس کا کرنا، اور حرام پہ آ جائے گا جس کا نہ کرنا. اچھا، وہ کام
جس کی ممانعت دلیل قطعی سے دلیل قطعی یعنی قرآن یعنی کہ قرآن پاک اور حدیث یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو. جیسے کہ اب اس پہ اس کی مثالیں میں نے بیان نہیں کی تھی تفصیل، 2-4 مثالیں ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. درود پاک پڑھیں. السلام اچھا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دلیل قطعی میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب جو ہے، بے شک کیا شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور پانسے، یہ وہ کعبے کے گرد بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، پتھر رکھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے جانوروں کا خون جو ہے ان بتوں پہ ان پتھروں کے اوپر لگایا کرتے تھے، ان کو کہتے ہیں پانسے، انصاب. فرمایا والازلام، اچھا بت اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہیں، یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہنا، شراب سے، جوئے سے، بتوں سے اور بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھانے سے بچتے رہنا. اب اللہ نے بتوں کے ساتھ شراب کی ممانعت فرمائی، یعنی اتنا سخت حکم ہے. اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل قطعی سے. تو اب شراب ہے یا پھر کیا ہے؟ جوا ہے یا جو بت ہیں، یہ اس آیت کریمہ سے جو ثابت ہوا، ان سب کاموں کے پاس ان کے قریب جانا کیا ہے؟ حرام. شراب پینا کیا ہے؟ جوا کھیلنا کیا ہے؟ بتوں کے پاس ان کی عبادت کیا ہے؟ حرام. ان کی قربانی ان کے لیے کرنا، جانور قربان کرنا کیا ہے؟ حرام. اور ان دونوں کا حکم سیم ہے، ان دونوں کا حکم ہے سیم ہے. وہ حکم کیا ہے؟ فرض کا اور حرام کا حکم یہ ہے. اس کا منکر، اس سے مراد فرض بھی ہے، اس سے مراد حرام بھی ہے. منکر انکار کرنے والا، اس کا منکر بالاجماع کافر ہے. یعنی جو بندہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے. جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے. جو شراب کی حرمت کا منکر ہے، کہتا نہیں شراب حرام نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ مسلمان ہے نہیں ہے. جو جوئے کی حرمت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے. اب ایمان سے بتائیے گا، ایک بندہ ہے صبح وہ اٹھا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، ہاں جی، 1000-2000 روپیہ اس نے صدقہ بھی کیا، ہاں جی، اور پھر گھر والوں کو بھی اچھا کھلاتا پلاتا ہے، سچ بولتا ہے، سارے اس کے اندر اچھے کام موجود ہیں، ہاں جی، یوں کہہ لیں گنتی گنے تو 100 اچھے کام اس کے اندر موجود ہیں. لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں نہیں یار شراب حرام نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ شراب حرام ہے نہیں ہے. وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج و عمرہ بھی کر کے آیا ہے، وہ صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، جب بھی بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہاں جی، ایماندار بھی ہے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرتا، سارے دنیا بھر کے نیک اعمال اس کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ شراب حرام ہے نہیں ہے. بس اتنی سی بات سے کیا ہو گیا؟ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ بڑا نازک ہے، آپ سمجھیے.
اس کے ظاہری اعمال وہ سارے ایک سائڈ پہ ہو گئے. جب اس کا عقیدہ یعنی رب کہہ رہا ہے حرام ہے، وہ کہتا ہے حرام نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو ٹکر کہاں جا کر لے لی؟ رب تعالیٰ سے. تو یہ بات سمجھیے گا، فرض کا منکر یا حرام کا منکر. یا اسی طرح وہ دیکھیں خود شراب نہیں بھی پیتا، خود شراب نہیں بھی پیتا لیکن سمجھتا ہے شراب حرام نہیں، تب بھی وہ کافر. اسی طرح خود نماز تو پڑھتا ہے لیکن سمجھتا ہے نماز فرض کوئی نہیں، اگرچہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن عقیدہ اس کا کیا ہے؟ نماز فرض نہیں، تب بھی وہ کیا ہے؟ کافر. اس کا عقیدے کے ساتھ بھی تعلق ہے، عمل کے ساتھ تو ہے ہی ہے، عقیدے کے ساتھ ہے کہ اس کا یعنی فرض یا حرام کا جو منکر ہے وہ بالاجماع کافر ہے. اور جو اسے کافر نہ سمجھے، اور جو اسے کافر نہ سمجھے بلکہ سمجھے ہاں یار یہ بھی مسلمان ہی ہے، ہاں جی 1000 کام میں مسلمان نہ لینا، بس ایک نکی گالی ہے نا جی. تو جو اس کو مسلمان سمجھے، اس کو کافر نہ سمجھے یا اس کو کفر میں شک کرے، وہ بندہ بھی کافر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو تھا عقیدے کے اعتبار سے. اب آ جاتے عمل کے اعتبار سے. یعنی ایک بندہ فرض کو فرض سمجھتا ہے، فرض کو فرض سمجھتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ہے. یعنی نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن نماز، روزے کو فرض سمجھتا ہے روزہ رکھتا نہیں ہے، حج کو فرض سمجھتا ہے حج کرتا نہیں ہے. یا اس طرح شراب کو حرام سمجھتا ہے لیکن پی جاتا ہے، جوئے کو حرام سمجھتا ہے لیکن کھیل جاتا ہے. نہ سمجھ آئی؟ تو ایسا بندہ کہ جو فرض کو فرض سمجھے، حرام کو حرام سمجھے لیکن عمل میں کوتاہی کرے، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا، وہ بندہ کافر نہیں ہوتا. اچھا، اور جو فرض کو فرض سمجھے اور حرام کو حرام جانے سمجھے لیکن عمل نہ کرے، وہ کافر نہیں. البتہ فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اس گناہ کا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اب آ جائیے آگے واجب. واجب میں تھا جس عمل کا ضروری ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اسی کا اپوزٹ تھا مکروہ تحریمی. وہ کیا تھا؟ جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو. اب اس کا حکم دیکھیے گا. حکم فرض اور حرام کا جو ہم نے پڑھا، واجب کا وہ حکم نہیں ہے کیونکہ وہاں دلیل قطعی تھی، یہاں دلیل ظنی آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں حکم ذرا ہلکا ہے، اس میں حکم ذرا ہلکا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ واجب کا منکر، اسی میں آپ مکروہ تحریمی بھی ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ دونوں کا سیم ہی حکم ہے. واجب یا مکروہ تحریمی کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں. واجب یا مکروہ تحریمی کا منکر کافر نہیں، البتہ گمراہ ہے. البتہ کیا ہے؟ گمراہ. یعنی کہ جو واجب کو واجب نہ سمجھے تو اس وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہیں، کیونکہ واجب کا ثبوت دلیل ظنی سے ہے، دلیل قطعی سے نہیں ہے. تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ گمراہ ہے. البتہ یہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. اور واجب کو
یا پھر مکروہ تعلیمی دونوں آ جائیں یہ اسی میں. ترک کرنے والا، واجب کو ترک کرنے والا اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا. ہاں جی وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہو جائے گا. تو واجب کو ترک کرنے والا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے، اور بار بار ترک کرنے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب کہلائے گا. یعنی ایک بار اگر واجب کو چھوڑ دیا تو یہ ہے گناہ صغیرہ، بات سمجھے، چھوٹا گناہ ہے. لیکن اس کی عادت بنا لینا تو اب یہ بن جائے گا گناہ کبیرہ. اب یہ کیا بن جائے گا؟ گناہ کبیرہ. تو واجب ہو یا مکروہ تحریمی ہو، ٹھیک ہو گیا. اس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے. چونکہ دلیل ظنی سے ثابت ہے اس لیے اس کے منکر کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اسی لیے اس کا گناہ بھی چھوٹا گناہ ہے، اس کا گناہ بھی چھوٹا گناہ ہے. البتہ اس کی عادت ہی بنا لینا یہ اب گناہ کبیرہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہ کبیرہ. مثال کے طور پر وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک آدھ بار چھوٹ گئی، گناہ صغیرہ. لیکن اس کی عادت بنا لینا، اب یہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ. تو یہ چار اصطلاحات ہم نے ان کی پچھلے درسوں کے اندر ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں، ان کی دلیل ساری ہم نے سمجھی تھی. آج ان سب کا جو ہے وہ خلاصہ ہم نے سامنے رکھ لیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی؟ چلے اللہ تعالیٰ ہمارے محمد کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا